اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، جس آیات کا ترجمہ محدثین نے اس طرح کیا کہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اپنے بیویوں سے حسن سلوک کرو، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم کو ان کی کوئی ایک چیز پسند نہ ہو تو اللہ ان میں اور بہت سی بھلائیوں کو رکھا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں تفاسیر میں لکھا اور یہ فرمایا کہ اگر کسی کو اپنی ایک بیوی میں کوئی نقص یا کمزوری نظر آتی ہے تو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں اللہ بہت سی اور بھلائیوں کو رکھا ہے، تم ان بھلائیوں کی طرف توجہ دو۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ سب سے کامل مومن وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، اور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریف وہ ہے، اور شرافت کا معیار رحمت اللہ علیہ نے سارے مردوں کو یہ کہہ کر بتلا دیا کہ معیار شرافت یہ ہے کہ جو اپنے گھر کی عورتوں سے اچھا رہتا، جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا، وہ شریف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور اس میں سب سے بہترین متاع ایک نیک عورت ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک نیک عورت جب اس کو شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اور دوسری بات حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو حکم دے اور وہ جائز حکم ہو تو بیوی اس جائز حکم کو بجا لائے۔ اور تیسری بات جو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں فرمائی کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس گھر کی عورت، اس کی بیوی ہر حال میں اپنی عزت کا حفاظت کرے۔ تو میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ ایک نیک عورت کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جس گھر میں میاں بیوی خوش رہیں گے یقیناً اس گھر میں تمام دنیا کی خوشیاں رہیں گی۔ جس گھر میں میاں بیوی خوش نہیں ہے، شوہر اور بیوی خوش نہیں ہے، تو اس گھر میں کوئی خوشی نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں اور جس گھر کی بیوی عورت کے حکم کو بجا لاتی ہے، یعنی جو شریعت کا حکم ہے اس کو بجا لاتی ہے، تو یقیناً وہ گھر میں باہمی محبت اور الفت کا مرکز بن جائے گا۔ جس گھر میں بیوی شوہر کے جائز حکم کو بجا نہیں لاتی، وہ گھر میں باہمی الفت اور محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ جس گھر میں بیوی اپنے عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی، گھر کی چار دیواری، پھر اس کی گھر کی نہ تو اس کے گھر کی نہ پھر اس کی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، جتنی برائیاں ہیں، اگر آج ہمارے مسلم معاشرے میں طلاق کا تناسب بڑھتے جا رہا ہے، اگر آج ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، اگر آج ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نا اتفاقی ہر گھر میں ہوتی ہے، مگر اگر ایک روز مرہ کا یہ مسئلہ بن چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابو داؤد شریف کی حدیث کو سامنے رکھیں، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اور ہم تمام کو یہ دعوت فکر دیتی ہے کہ دیکھو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ نیک عورت جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں خوشیاں چاہتے ہو،
باہمی محبت اور الفت چاہتے ہو تو بیوی کا کام یہ ہے کہ شوہر کے جائز حکم کو بجا لائے، اور گھر کو جنت کا ایک کونا بنانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اس گھر کی عورت اپنی عزت کی ہر حال میں اس کا تحفظ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں کیا فرمایا؟ تمام انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں میرے آقا نے فرما دیا کہ اپنے عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اس آیات کا ترجمہ محدثین نے اس طرح کیا کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے، اور انسان بغیر لباس کے برہنہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم تمام کی ذمہ داری کیا ہے، ہم تمام کو کیا کام کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ بحیثیت والد ہیں تو بی بی فاطمہ جب تشریف لاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے مردوں کو دیا کہ تم ایک دن جب باپ بنو گے، والد بنو گے، اور تمہاری بیٹی اگر تمہارے گھر کو آئے گی تو تمہارا کام یہ ہے کہ جس طرح سنت ہے کہ اٹھو اور اٹھ کر اس سے محبت اور شفقت سے پیش آؤ۔ اور جب ماں کا معاملہ آیا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اس کے لیے زمین پر بچھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، اور پھر اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور بالکل نرم لہجے میں بہت ہی آہستہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ آخر یہ کون ہے خاتون جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اپنی چادر کو بچھایا اور اس کو بٹھایا اور اس طرح سے گفتگو کی۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نیک بخت خاتون وہ تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو یہ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مردوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو ماں کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اگر ہم امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو امت کی ماں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، میں نے ان کو نہیں دیکھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام اتنی محبت سے لیتے کہ مجھے بعض وقت رشک ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے کتنی محبت کرتے۔ اور قربان جائیے کہ مزاج کیا دیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ امت کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی بی بی عائشہ کہ آج ہم آپ کی زندگی میں آپ کی زوجیت میں نہیں ہے کہ آپ آج بھی اس سرخ گال والی خاتون کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ مسکرا دیے۔ اگر آج کے ماحول میں اگر کوئی بیوی اپنی شوہر سے کوئی اس طرح کی بات کرے تو شوہر کی شوہریت گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی شوہر یعنی ایک عجیب غصہ اور تکبر اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ کیسا تو میری بیوی رہ کر مجھ سے سوال کیا۔ اور یہاں پر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی ماں جب کہہ رہی ہے تو حدیث شریف میں آ کے ایک مرتبہ مسکرا دیے، اور دوسری مرتبہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب اعلان نبوت ہوا، بڑے مصائب اور مشکلات کا دور تھا، اس وقت امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ نے بہت میرا ساتھ دیا، آقا نے فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا اور بی بی عائشہ فرماتی کہ جب کبھی بھی ہمارے گھر میں کوئی بکرا کٹتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ کے سہیلیوں کو گوشت بچھا دیتے۔ یعنی دنیا میں نہیں ہے مگر اتنا خیال، یقیناً یہ جلسہ خواتین کا ہے مگر میرا خطاب
ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کے لیے بھی زیادہ تر مردوں کے لیے ہے، کیونکہ اکثر ہم کیا دیکھتے کہ ہر چیز ظلم کرتے، یعنی ذمہ داری صرف یہی سمجھتے کہ عورت پر ڈال، اور کہیں پر قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں پر سنت میں یا حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عورت کا ہی کام ہے برتن دھونا، عورت کا ہی کام ہے کھانا پکانا، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں اپنے ساس کی، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں تو یہ علماء اکرام نے فرمایا کہ نفل عبادت کے برابر۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، مگر ہم نے اس ملک کے اس تہذیب کو ایسا اپنا لیا کہ شریعت کو ہم بھول گئے۔ یقیناً مجھے بات کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور ہمارا مزاج ایسا ہو چکا ہے، ہمارا مزاج ایسا ہو چکا ہے۔ میرے عزت دار ماں اور بہنوں، یقیناً واقعات میں آیا کہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور ایک شخص اپنی بیوی سے پریشان ہے کہ وہ ان سے اونچی آواز میں گفتگو کرتے، بڑی اونچی آواز میں گفتگو کرتے، تو وہ پریشان ہو گئے، پھر کیا کروں اس کا میں؟ تو بولے کیا سوچے کہ اب جاؤں گا فاروق اعظم کے پاس اور جا کر ان سے کہوں گا کہ آپ بلا کر سمجھائیں گے۔ وہ فاروق اعظم کے گھر کو جاتے، گھر پہ دستک دیتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہوتے اور کیا سنتے کہ فاروق اعظم کی بیوی خود آپ سے بڑی آواز میں گفتگو کر رہی۔ وہ پریشان ہو گئے، ارے بھائی میری تکلیف سنانے آیا اور یہاں پر تو ویسا ہی ماحول ہے جو میرے گھر میں ہے۔ وہ چلے جاتے، فاروق اعظم گھر کے باہر آ کر ان کو بلاتے کہ تم کیوں آئے تھے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور میں آپ کے ہی گھر میں سنا۔ تو فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ قربان جائیے فاروق اعظم کے جواب پر۔ فاروق اعظم نے کیا کہا کہ بشری تقاضوں کے تحت اگر بیوی مجھ سے بعض وقت اونچی آواز میں بات کرتی ہے تو کیا بات ہے؟ اس نے میرے بچوں کو پیدا کیا، پیٹ میں 9 مہینے میرے بچوں کو رکھا، میرے گھر کے تمام امانتوں کی حفاظت کرتی ہے، میرے لیے اتنی قربانی دیتی ہے، بشری تقاضوں کے تحت اگر کوئی اونچی آواز میں بات کر لے تو کیا بات ہے؟ آج یہ بات دنیا کے مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت ایک انسان ہے، عورت کے بھی جذبات ہیں۔ بار بار اگر ہم اس طرح سے عورت کو دبائیں گے، ماریں گے، بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی یعنی ہماری امت کی ماؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو مارا؟ نعوذ باللہ کبھی نہیں۔ اور جب امت کی ماں بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ قرآن میں ذکر ہے عورت کو مارنے کا، تو بی بی عائشہ نے بتایا، ساری دنیا کو پیغام دیا اور مردوں کو بتایا کہ مسواک کی چھڑی لی اور ایسا مار کے بتایا، یہ ہے اس کے بارے میں۔ مگر ہم کیا دیکھتے ہیں دارالسلام میں؟ میرا مشاہدہ کیا ہے عوامی نمائندے کے کہ میں ہماری ایسی بہنوں کو چہروں کو دیکھا ہوں کہ جن کو مرد مارتے ہیں، ایسا برا مارتے ہیں کہ ان کا چہروں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور دین اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ عورت کے چہرے پر ہاتھ مت لگاؤ۔ اور ہمارا مردوں کا معاشرے کی برائی اتنی بڑی بڑھ چکی کہ ہمارے مرد عورتوں کو مارتے ہیں، اتنا برا مارتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جاننے والوں کے پاس میں گیا، اتفاق سے ان کی بیوی بیچاری کے کمرے میں مجھے بلایا گیا تو دیکھا اس چہرے کے عورت کو چہرے پر آنے ایسے ایسے نشان تھے، تعجب کرا میں، اور وہ شخص 5 وقت نمازی تھا۔ میں اس کو بولا کیا کر رہے ہو تم نماز تو بڑی پابندی سے پڑھتے ہو، مسجد کی جا کر پڑھتے ہو، مگر یہ تمہارا سلوک تمہاری بیوی سے، تم کو معلوم بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی امت کی ماؤں کی طرف کیسے پیش آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے ساتھ ریس کیے کہ کون پہلے دوڑ میں کامیاب ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو ساری امت کو دیا، اور یہاں کے مرد ظلم کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی زندگی، میاں بیوی کے رشتے کو کس طرح حسین طریقے سے بتا دیا کہ میرے آقا نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا، ہماری امت کی ماں سے بی بی عائشہ سے آقا نے فرمایا کہ جب تم رب محمد کی قسم کھاتی ہو تو میں جانتا ہوں کہ تم خوش ہو، جب تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم ناراض ہو۔ کیا آج دنیا کے مرد اس مزاج کو سمجھ سکتے ہیں اپنے بیویوں کے؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں سے زیادہ
یہ میرا مشاہدہ ہو سکتا کہ میں غلط ہوں، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ عورتوں سے زیادہ مردوں کو اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر اسلام کو سمجھیں گے تو یقیناً ہر گھر میں اچھا گھر ہوگا۔ اور ہمارا مزاج یہ بن چکا کہ نہیں، سب ذمہ داری عورت پر ڈال دو۔ یقیناً ذمہ داری سب کی ہے، ذمہ داری سب کی ہے۔ جو ذمہ داری، جو حقوق شریعت نے عورت کو دیے ہم نہیں چھین سکتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے اتنے مصائب اور مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شادی کرانا اور نکاح، یہ تمام اس میں اللہ آسانی پیدا کر دی۔ دین اسلام نے اس میں آسانی پیدا کر دی ہے، یہ ہم اس میں سختیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی ایسے گھر ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ آج ہر شادی میں ضروری ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے، کھانا کھلایا جائے۔ نہیں میری زدہ اور ماں اور بہنوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بے جا خرچہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بلائیے، یقیناً خوشی کا موقع ہے، یقیناً خوشی کا موقع ہے۔ جتنے لوگ کو آپ کے پاس استطاعت ہے آپ اتنے لوگوں کو بلائیے، جو آپ کے پاس استطاعت ہے وہ کھانا پکائیے، اسی میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی اچھا کھانا پکائے تو ضروری نہیں اسے برکت ہوگی۔ آج یہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کریں، اور مجلس اتحاد المسلمین اس ذمہ داری کو نبھانے کی اپنے طور سے کوشش کر رہی ہے، مگر یہ کام بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر طبقے کے لوگوں کو، خاص طور سے ہمارے علماء کرام کی قیادت میں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خانقاہوں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے کہ آج یہ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے روک تھام کی ضرورت ہے۔ یقیناً پردہ کرنا ضروری ہے، پردہ فرض ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ ہے تو مردوں کے لیے یہ پردہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھیں، اور اگر کوئی آ جائے تو نظروں کو نیچا کرے۔ یہ مزاج دین اسلام کا، اور آج ضروری ہے کہ یہ جو غیر ضروری طور پر جو مکسنگ ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے بچوں کو کام کرنا ہے، ہمارے بچیاں پڑھ رہی ہیں الحمدللہ، میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہیں، انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہی ہیں، کمپیوٹر سینٹرز میں، سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کر رہی ہیں، مگر کام کی حد تک ہے، مگر اس سے زیادہ اگر زیادہ سوشلائزنگ ہوگی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داریاں ان کی بھی ہیں۔ اور یقیناً آج کے اس معاشرے میں سب سے زیادہ ذمہ داری اگر کوئی اٹھاتی ہے، یہ اسد الدین اویسی کا مشاہدہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اتفاق نہ کرے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے میں کہنے کے موقف میں ہوں کہ جتنا زیادہ بچیاں کام کر کے اپنے گھروں کو چلاتی ہیں، اتنا زیادہ کام نوجوان نہیں کرتے، بہت محنت کرتی ہیں۔ آج جس طریقے سے تعلیم کے مواقع ہمارے بچوں کو مل رہے ہیں، یقیناً ان کو تعلیم یافتہ بنائیے، خوب تعلیم یافتہ بنائیے، ان کو طاقتور بنائیے، کیونکہ کوئی معاشرہ اپنے 50% آبادی کو کمزور رکھ کے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہمارے بچیاں خوب تعلیم یافتہ نہیں حاصل کریں گے۔ کیونکہ اس معاشرے کی برائیوں میں اکثر میرے لوگ جاننے والوں کو جانتا ہوں کہ لاکھوں روپیہ خرچتے اپنی بچوں کے لیے، اگر اس میں سے تھوڑا پیسہ تعلیم پر خرچ کر دیتے تو بچی کے پاس قابلیت ہوتی، اس کے پاس فن رہتا، وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اس معاشرے میں ایسے پورا شوب دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ یقیناً ان کو تعلیم یافتہ بنانے کے ساتھ ساتھ دیندار بنائیں، اور دیندار کب بنیں گے؟ جب گھر میں ماں باپ نماز پڑھیں گے۔ جس گھر میں باپ مسجد کو جائے گا، جس گھر میں ماں نماز پڑھے گی تو یقیناً اس کا اثر اولاد پر اچھا پڑے گا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، یقیناً اس قرآن کی تلاوت کے برکت سے ان تمام گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی۔ جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھے جائیں گے، یقیناً وہ گھر میں امن رہے گا، اس گھر میں خوشیوں کا دور رہے گا۔ مگر اگر جس گھر میں صرف گانے بجانے چلتے رہیں گے، ٹی وی چلتا رہے گا، بچوں کو رات میں 10 بجے سلانے کے بعد ماں باپ بیٹھ کر اگر ٹی وی سیریل دیکھیں گے، گندے واہیات قسم کے نظارے دیکھیں گے، تو یاد رکھو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت ایک ماں، بحیثیت ایک باپ، ایک مثال بنے اپنے اولاد کے سامنے، اور اولاد جب ماں اور باپ کو دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ میرا جو باپ ہے، یہ جو میری ماں ہے، وہ گھر میں بھی ایسی ہے اور باہر بھی ایسا ہے۔
لوگوں کے سامنے بھی اس کا مزاج ایسا اور گھر میں ہی مزاج اس کا ایسا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس پر ہم تمام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں جب کہہ رہا ہوں کہ اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اور ہم تمام کو نیک بننے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اور میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماؤں کی محفل میں جائیے، سیکھیے، علم سیکھیے، دیکھیے علماؤں کے پاس، اللہ والوں کی محفلوں میں جائیے. یقیناً ان کی صحبت، ان کی نسبت کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اور اللہ والوں کی کمی نہیں ہے سرزمین دکن میں، علماؤں کی کمی نہیں ہے. ابھی آپ نے بصیرت افروز خطاب سنا علماؤں کا کہ کیسے کس طریقے سے پیچیدہ مسئلے مسائل کو انہوں نے آسانی سے اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کو اور ہم کو سمجھا دیا. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ بہت ضروری ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں الیکشن ہو رہے ہیں. میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر الدین اویسی کو نئی زندگی دی تو یقیناً اللہ کا کرم اور فضل رہا. اس میں سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی آپ لوگوں کی دعائیں شامل تھیں، جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے. آپ نہیں معلوم کس گھر کے کونے میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں اٹھ کر دعائیں کی ہوں گی، اپنی نمازوں میں دعائیں کی ہوں گی، آپ نے دسترخوان بچھا کر دعائیں کی ہوں گی، اور یقیناً اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا. ورنہ اس انسان کا بچنا میں تو سمجھتا ہوں کہ کرامات ہے. جہاں پر سائنس نے جواب دے دیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ کی دعاؤں نے کام کیا. اس لیے اسد الدین اویسی، تمام ہمارے مجلس شریف کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم جو مظاہرے دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کے دن، پولنگ کے دن ہماری عزتدار ماں اور بہنیں چلچلاتی دھوپ میں الیکشن آتے ہیں اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے پولنگ بوتھ کے پاس ٹھہرنا، اپنے ووٹوں کا استعمال کرنا، یقیناً انہی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے نوازا. میری آپ سے ایک التجا ہے، گزارش ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو اور مضبوط کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کے نمائندوں کو جو کامیاب ہوئے ایوان اسمبلی میں، اور زیادہ تعداد میں نمائندوں کو کامیاب کرے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم پر اس لیے میری عزتدار ماں اور بہنوں کہ آج ہمارے ملک میں ایسی تنظیم، ایسی جماعت ہے جو ایسے آدمی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے جس کے زیر قیادت گجرات کی سرزمین کو ہمارے خون سے لال کیا گیا. احمد آباد کا وہ فساد جس کی قیادت نریندر مودی کر رہا تھا، جو آج بی جے پی کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ جب چیف منسٹر گجرات رہا، اسی کی زیر قیادت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کتنی ہماری بچوں کی عزت لوٹی گئی، کتنے ہمارے گھروں کو جلایا گیا، کتنے ہمارے بچوں کو یتیم بنایا گیا. آج بھی آپ دیکھیے کہ 75 سالہ ضعیف عورت زکیہ جعفری اپنے شوہر کے قتل کے انصاف کے لیے لڑ رہی ہے. چلنے نہیں آ رہا زکیہ جعفری کو، مگر اپنے شوہر کے انصاف کے لیے لڑ رہی ہے. میں ایسے کئی واقعات کو جانتا ہوں جہاں پر گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. یہ شخص چیف منسٹر تھا، 3,500 مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 100 کی تعداد میں ہمارے بچوں کی عزت لوٹی گئی، ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہوئے. سارے ہندوستان میں بچے جا کر پڑھتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اسی لیے آپ پر، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم بعثت قوم اس شخص کی کامیابی کو روکیں. یہ شخص ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے، اور اگر ایسے شخص جس کا تعلق RSS اور سنگھ پریوار سے، جس کے سوچ اور فکر میں کوٹ کر ان کے رگ میں ہماری دشمنی بھری ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو ہم کو کام کی کامیابی سے روکنا ہے. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کریں کہ پروردگار، یہ وقت کا فرعون ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اس وقت کے فرعون کو ناکام کر دے. اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی اور ہماری دعاؤں کو، اس دعاؤں کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دے گا. اور دعا کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، ایک ووٹ کا استعمال کریے. یہ نہیں ہو سکتا میری عزتدار ماں اور بہنوں کہ ہمارے علاقوں میں جہاں پر آپ کے اپنے نمائندے کھڑے ہیں، اس اسمبلی یا اس محلے کے پولنگ بوتھ میں صرف 60% کی پولنگ ہے.
کم سے کم 90-100% کی پولنگ ہونی چاہیے۔ آج یہ بڑھتے ہوئے قدموں کو، سنگ پریوار اور بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جماعت ہے۔ اگر جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے تو میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ آپ کی سوچ کی کامیابی ہے۔ آج اگر یہ جماعت کے نمائندے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہے ہیں تو آپ کی دعا اور آپ کی محنتوں کی وجہ سے۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والے نہیں جانتے، مگر مجلس کا ایک ایک فرد قوم اور ملت کا ترجمان ہے، تکالیف کو بیان کرتا ہے، ناانصافی کے خلاف لڑتا ہے۔ ایوان اسمبلی میں تلنگانہ پر بحث ہوئی تو نظام دکن پر انگلیاں اٹھایا تلگو دیشم کا یہ سابقہ چیف منسٹر نائیڈو۔ 10 سال اقتدار سے دور رہا تو ایسا لگتا ہے کہ بیچارے کا دماغ سٹیا گیا، دماغ اس کا ہلکا نہیں ہوا، مگر وہی غرور اور تعصبیت کا مظاہرہ کر کے کہتا ہے کہ وہ کام جو عثمان علی خان یا نظام نے نہیں کیا 200 سال میں 9 سال میں نے کیا۔ یہ ذہن ہے ان کا، یہ ان کی سوچ اور فکر، یہ ان کی سوچ اور فکر، ان کی زبان اور اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ ان کی تعصبیت، ان کی مسلم دشمنی اپنے زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو آنے والے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں میری عزتدار ماں اور بہنوں، جو تلگو دیشم اور بی جے پی مل کر مقابلہ کر رہے ہیں، ان میں اتحاد ہوگا، مفاہمت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اور ہم کو اس کو ناکام کرنا ہے، ان کو شکست دینا ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کو کامیاب کریں۔ ہندوستان میں کوئی مسلم اقلیتوں کی آواز نہیں ہے سوائے مجلس اتحاد المسلمین اور کیرلا میں انڈین یونین مسلم لیگ۔ بتائیے میری عزت دار ماں اور بہنوں، مظفر نگر کا اتنا بڑا فساد ہوا اتر پردیش کا، 100 کی تعداد میں وہاں پر عورتوں پر ظلم کیا گیا۔ آؤٹ لک میگزین میں وہ نیہا ڈکشت کی رپورٹ ہے کہ کیسے اجتماعی عصمت ریزی کی گئی مسلم بچیوں کی، کیسے ماؤں کو برہنہ کر کے ان کی بیٹیوں کے سامنے عصمت ریزی کی گئی، کیسے ہماری ماؤں کو برہنہ کر کے ہندی پکچر کے گانے لگا کر ڈھول بجا کر بچوں کے سامنے عزت لوٹی گئی اور برہنہ کر کے ان کو کھیتوں میں بھگایا گیا۔ وہی اتر پردیش میں میری عزت دار ماں اور بہنوں، وہاں پر 65 مسلم ایم ایل اے ہیں، اور سماجوادی پارٹی جو برسر اقتدار ہے ان کے 40 مسلم اراکین اسمبلی ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر پوچھ سکے، روک سکے، لڑ سکے، انصاف دلا سکے۔ یہاں پر آپ کی جماعت ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے مجلس اتحاد المسلمین کے روپ میں، اور جماعت سے آپ لوگ واقف ہیں۔ اس دارالسلام میں جو تعلیمی ادارے کے بلڈنگ نظر آ رہے ہیں، یہ کس کے؟ یہ قوم اور ملت کے۔ ہم جب مر جائیں گے یقیناً جانا ہے اس دنیا سے، 1 گز زمین انشاءاللہ تعالی ہم لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ قوم کی امانت ہے میری عزت دار ماں اور بہنوں، اس کی حفاظت کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو مضبوط کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ امانت ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میری عزت دار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین تمہاری امنگ ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری پہچان ہے، تمہارا ہتھیار ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ ایک چراغ ہے جو کفر اور شرک کے طوفانوں میں سرکار مدینہ کے صدقے میں جل رہا ہے۔ اس چراغ کو زندہ رکھو میری عزت دار ماں اور بہنوں۔ جب تک یہ چراغ زندہ رہے گا، اس کی روشنی پھیلتے رہے گی، اور اس کی روشنی کو ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلانا ہے۔ ہم نہیں جا سکتے، مہاراشٹر کے 2 ضلعوں میں نہیں جا سکتا میں۔ جب کبھی جانے کی بات کرتا ہوں تو کہتے آپ مت آئیے، اکبر الدین اویسی مت آئیے۔ اتر پردیش ہم جانا چاہتے ہیں، اعظم گڑھ 2 تاریخ کو پروگرام ہے، تو اس کی پرمیشن نہیں دیتا، بولتا ان کو کیوں بلا رہے آپ؟ یعنی یہ نہیں چاہتے جو حقائق کو بیان کرے، جو بے باک طریقے سے مسلمانوں کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ یہ انہی لوگوں کو چاہتے ہیں جو ان کے پیروں پر بیٹھ کر ان کی خوشامد کرے، جو مسلمانوں کے مسائل کی ترجمانی نہ کرے، نہ مسائل کو رکھے، بلکہ وہ چاہتے ہیں جو ان کے سامنے آ کر گر گڑائیں۔ مجلس حق مانگتی ہے، مجلس کہتی ہے کہ ہندوستان کے دستور میں مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ مجھے میرا حق ملے۔ میں اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہوں، میں اس ملک میں مالک ہوں، میں اس ملک کا مالک ہوں۔ میں یہاں پر دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں، میں پہلے درجے کا شہری ہوں۔ یہ جب ہم کہتے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتا۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ مارچ کے آخر میں، اپریل میں جب کبھی الیکشن ہوں گے میری ماں اور بہنوں، آپ شیخ الدین اویسی ایک انفرادی طور پر نہیں بلکہ پورے قوم اور ملت کی طرف سے، جماعت کی طرف سے آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ جماعت کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں۔ اور جیسا کہ پاشا قادری نے کہا کہ آپ کو نکل کر اپنے ووٹوں کا استعمال کرنا ہے،
اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے بیٹوں سے کہیے کہ جاؤ، لے کے جاؤ، آپ لے کے جاؤ اور جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم سے جو ہو سکتا، جو ہماری ماں اور بہنوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، تکالیف دی جا رہی ہے، ہم اپنے طریقے سے جتنا ہم کر سکتے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہم ان کی مدد کر سکتے کر رہے ہیں۔ مگر یہ ضروری ہے کہ پوری قوم کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر ہم ان تمام مسائل پر ایک لاہ عمل تیار کریں۔ یہ ختم ہونا چاہیے، عورتوں پر ظلم، یہ جہیز کے نام پر لعنت ختم ہونی چاہیے۔ یہ بیویوں کو چھوڑ دینا غلط ہے، شادیاں کرنا اور بیویوں کو پیسے نہیں دینا یہ کون سی بات ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ ہم تو ہر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں میں کہ غلط بات ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ تم اگر جو پیسے کماتے، تم جو کھاتے وہ بیوی کو کھلاؤ، تم جو کپڑا پہنتے بیوی کپڑے پہناؤ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ سب سے بہترین خرچ کیا ہے بتاؤں تم کو؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خرچ وہ ہے جس پہ سب سے زیادہ اجر ہے جو بیوی اور بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جو اس کے بعد اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے، سب سے بہترین خرچ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس میں اجر ہے وہ ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اس کے بعد اللہ کی راہ میں۔ آج ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے ہمارے مردوں کا؟ یہ میرا مشاہدہ ہو سکتا غلط ہے کہ بیوی کو پیسے دینا ہے تو پہلے سوچتا کہ میرے کو وہاں پر پکچر دیکھنے جانا ہے دوستوں کے ساتھ، رات میں ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کو، سگریٹ پلانا ہے دوستوں کو۔ ارے بھائی گھر تو چلاؤ، گھر کے ہیرو بنو، گھر میں چراغ کرو، بیوی کو خوش کرو، ماں کو خوش کرو۔ ارے ساری دنیا کو کیوں خوش کرنے جاتے؟ پہلے اپنے گھر والوں کو خوش کرو، اپنے بچوں پر پیسہ خرچ کرو، فضول خرچی ختم کرو، پڑھاؤ بچوں کو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خاص طور سے اپنے بچوں کو قابل بناؤ، تعلیم یافتہ بناؤ، طاقتور بناؤ، تاکہ یہ قوم اور ملت کے لیے اثاثہ بنے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری 50% آبادی جو ہماری ماں اور بہنوں کی، ہم ان کو مضبوط نہیں بنائیں گے، دینی اعتبار سے ان کو مضبوط بنائیں، علم دلائیں ان کو خدا اور سنت کا، اصلی تعلیم ان کو دلائیں، معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں۔ اور یہ کام سب کو کرنا ہے، اور اگر دیگر تنظیمیں کر رہی ہیں تو یقیناً ہم ان کی تائید بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سب کچھ کر سکتی ہے، مجلس اپنی جگہ پر کوشش کر رہی ہے۔ تعلیمی میدان میں آپ جا کر دیکھیے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں الحمدللہ سب سے زیادہ بچیاں نمبروں لے کر پاس ہوتی ہیں۔ مجلس نے اسکیم کا آغاز کیا کہ اردو میڈیم گورنمنٹ کے مدارس میں جو 80% مارکس لے کر آئیں گے ان کو 5000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ پچھلے 4-5 سال سے جب سے اسکیم کا آغاز کیا گیا، ہر سال ہمارے بچیاں سب سے زیادہ مارکس لے کر آ رہے، بچے لے کے نہیں آ رہے، بچے اتنا ذہین نہیں دیتے، بچیاں پورے 5 سال سے۔ تو موقع دیجئے، پڑھائیے ان کو۔ مجلس بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچیاں خوب تعلیم حاصل کریں، طاقتور بنے، دیندار بنے۔ آج دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا آپ کی ترقی کو، آج دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے راستے پر چلیں گے تو یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی۔ اس راستے سے ہٹے تو پھر تباہی اور بربادی ہمارا مقدر، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہے۔ یہی چند گزارشات میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں پھر سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ زحمت اٹھا کر یہاں پر آئے، مگر دوبارہ ایک اور زحمت اٹھائیے، اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کریے۔ اور جس دن الیکشن کا پولنگ کا دن ہوگا، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ جماعت آپ کی ہے، اس کو مضبوط کریے اپنے ووٹوں سے اور اپنی دعاؤں سے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔